السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من اهل النار. سورۃ نور. ولا يأتل اولو الفضل منكم، اور تم میں سے فضیلت والے، وسعت اور وسعت والے، ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ. تم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات سے قسم نہ کھا لیں کہ وہ قرابت داروں کو، مسکینوں کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے کو دیں. وَيَعْفُوا وَيَصْفَحُوا، اور لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. اَلَا تُحِبُّونَ، کیا تم پسند نہیں کرتے، اَن یغفر اللہ لکم، یہ کہ اللہ تمہیں بخش دے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. حضرت عائشہ کا قصہ افک ہم پڑھ رہے ہیں. قصہ افک میں جب مستہ بن اساسہ تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گیا تو ہم نے پڑھا کہ مستہ بن اساسہ کون تھے. ایک تو بدری صحابہ تھے، دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت عائشہ کے دور کے رشتہ داروں میں سے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کی رشتہ داری تھی ان سے، اور حضرت ابوبکر صدیق مستہ بن اساسہ کی غریبی کی وجہ سے ان کا نان و نفقہ دیا کرتے تھے. یعنی مسکین ہونے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق ان کو معاش کے طور پر مالی تعاون کیا کرتے تھے. اب جب ان کی بیٹی پر تہمت لگائی گئی تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اس سے ہر بار مالی تعاون کیا، اس کا ساتھ دیا، اور اس نے یہ خیال ہی نہیں کیا کہ جس نے اس کو ساتھ دیا اسی کی بیٹی کے اوپر ہی تہمت لگا دی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس بات کے بعد مستہ بن اساسہ کا نان و نفقہ روک لیا. نان و نفقہ یعنی مالی تعاون روک لیا اور کہا کہ اب میں مستہ بن اساسہ کو مالی تعاون نہیں دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے جو وسعت والے اور فضیلت والے، یعنی جن کے پاس مالی طاقت ہے، اپنا خرچہ کرنے کے بعد جو بچ جاتا ہے، وسعت والے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ قرابت داروں کو دیں. مستہ بن اساسہ قرابت دار بھی تھا، اور دوسری چیز مساکین کو بھی دے، وہ مسکینوں میں سے بھی تھا. والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور ہجرت کر کے آنے والوں میں سے بھی تھا. مکہ سے سارے لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے تھے، تو یہ تینوں اوصاف مستہ بن اساسہ میں پائے جاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستہ بن اساسہ کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ ابوبکر صدیق، یہ جو تم نے بات کی ہے کہ اب میں مستہ بن اساسہ کے ساتھ مالی تعاون نہیں کروں گا، تو اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم انہیں دو. کس لیے دو؟ کیا تم یعنی وَيَعْفُوا وَيَصْفَحُوا، کیا کرو؟ درگزر کر دو اور معاف کر دو. ایک غلطی ایک انسان سے سرزد ہو گئی، حد قذف بھی لگ گئی، اب مستہ بن اساسہ نے توبہ بھی کر لی. اب کیا کرنا ہے تم نے؟ درگزر کرنا ہے، معاف کر دینا ہے. یعنی کسی انسان سے غلطی ہونے کی صورت میں جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ دوبارہ اچھا رویہ ہونا چاہیے. اسے معاف کر دینا چاہیے، اس کے ساتھ درگزر کر دینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ رویہ ویسے ہی رکھا جائے گا. الا تحبون، کیا تم پسند کرتے ہو ابوبکر صدیق، ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. یعنی کل قیامت کا دن ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے اعمال لے کر کھڑا ہوگا، ہر کسی کو یہی فکر ہوگی کسی طرح آج میری بخشش ہو جائے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں خصوصی طور پر حضرت ابوبکر صدیق سے مخاطب ہو کر کہا کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلا کر بتایا کہ یہ آیت آپ کے لیے نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ قیامت کے دن چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، تو آپ بھی مستہ بن اساسہ کو معاف کر دیں. جتنی لڑائی ہو جائے، جتنا معاملہ ہو جائے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو معاف کر دینا ہے.
دل میں بغض نہیں رکھنا، حسد نہیں رکھنا، دل میں کوئی بات نہیں رکھنی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ معاف کر دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تم دنیا میں لوگوں کو معاف کرو گے تو میں رب قیامت کے دن تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس کے حوالے سے چند حدیثیں ہیں جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں میں سے ان پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ آپ کے دل میں رحم ہے تو انشاءاللہ اللہ بھی آپ پر رحم کرے گا۔ باہر گلیوں میں گزرتے ہوئے، راستوں میں سفر کرتے ہوئے، راستے میں کوئی ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حالات اس قدر کشیدہ ہیں، معاشرے میں بگاڑ اس قدر ہے کہ لوگ کسی کے ساتھ رحم دلی کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کہیں ایسا نہ ہوا بھی ہے ایسے کہ رحم دلی کی بیس پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہوتے کون ہیں؟ ڈاکو اور چور نکل آتے ہیں۔ ہوتے کون ہیں؟ عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والے نہیں بلکہ لوٹنے والے ہوتے ہیں۔ طرح طرح کے عذر بنا کر وہ راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی رحم دلی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اگلے اس کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ویسے رحم دلی کا حکم دیا ہے کہ اپنے دلوں میں کیا رکھو؟ رحم دلی رکھو۔ لیکن معاشرے کی بگاڑ کی وجہ سے اب ہمیں ایک آنکھ کو یعنی اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ جو رحم دلی کس کے اوپر کی جائے، کہ یہ جو لوگ کھڑے ہیں رحم دلی کے مستحق ہیں یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے بیریئر لگا کر ہمیں ہی لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ ان کے زاویوں سے، ان کی شکلوں سے، ان کی صورتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ و خیرات کرنے سے مال میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔ ہمارے مائنڈ میں شاید یہ بات آئے کہ مال کم ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو بڑھا دیتا ہے۔ اور معاف کرنے میں اللہ تعالیٰ بندے کی عزت اور تعظیم اسے نوازتا ہے۔ اگر ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ عزت کا مقام بلند ہو جائے گا، ہماری عزت کی جائے گی، لوگوں میں نام ہوگا کہ دیکھو اس کے ساتھ اتنی زیادتی کی گئی پھر بھی اس نے کیا کیا ہے؟ معاف کر دیا۔ تو عزت ہوگی نا کہ یہ دیکھو یہ بہت اچھا ہے، کہ کیا ہے کہ عزت ہوگی اس کی معاشرے میں۔ کس وجہ سے ہوگی؟ معاف کرنے کی وجہ سے، کہ اس کے ساتھ جو جتنی زیادتی کر لے لیکن یہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جو شخص بھی اللہ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کر دیتا ہے۔ تواضع کہتے ہیں عاجزی، انکساری۔ ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ اکڑ نہیں جانا کہ فلاں میرے سے چھوٹا ہے تو اسے چھوٹا رہنا چاہیے تھا، میں بڑا ہوں تو اسے میری بات ماننی چاہیے، نہیں، بلکہ عاجزی اختیار کرے، ہر معاملے میں عاجزی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو برائی اور جو تکلیف انہیں پہنچی تھی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ معاف کر دو اور درگزر کر دو۔ صرف معاف ہی نہیں کرنا بلکہ آئندہ کے لیے درگزر کر لو، اس بات کو آیا گیا کر لو، یاد نہیں رکھنا اس بات کو کہ مستہ بن اساسہ نے ایسا کیا تھا۔ ہم لوگوں کو معاف تو کر دیتے ہیں لیکن دل میں اس کو بوڑھا سمجھے ہوتے ہیں کہ نہیں معاف تو کر دیا پر دل سے کیسے کروں؟ دل سے نہیں ہوتا بھئی، گلے بھی مل لی ہیں پر دل صاف نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے معاف کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ دل کو بھی صاف کر لینا ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کس لیے؟ تاکہ کل قیامت کے دن اللہ آپ کو بھی معاف کر دے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا۔ اگر ہم لوگوں سے رحم کو کھینچ لیں گے تو اللہ اپنا رحمت کا ہاتھ ہم سے کھینچ لے گا۔ ہم لوگوں پر رحم کریں اللہ ہم پر رحم کرے گا۔ کیسے؟ اب آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر ہمارے پاس جو بھی بچ جاتا ہے کیا ہم نے دوسرے کے اوپر خرچ کیا؟ بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کل کے لیے اسے
سیو کر لیتے ہیں. ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے کہ کل کام آئے گا. جو رب آج اتنا دے سکتا ہے وہ کل کام آنے پر بھی زیادہ دے سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم دلی کہ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ فلاں تمہارا قریبی ہمسایہ، فلاں تمہارا رشتہ دار زیادہ مستحق ہے اس کے کہ تم اگر اپنے پاس سیو کر لو، اس سے زیادہ بہتر وہ مستحق کو دے دیا جائے تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مال صدقہ کرنے سے کم نہیں بلکہ کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا. آج کمانے کے لیے شاپوں پہ تو بیٹھے لوگ ہر طرح کی تجارت کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ تجارت کہ تم ایک دو گے میں تمہیں کتنا دوں گا؟ 10 گنا بڑھا کر دوں گا. تو یہ تجارت کوئی نہیں کر رہا. اگر ہم 24 گھنٹوں میں 12 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں تو 12 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہوئے ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جتنی زیادہ ڈیوٹی دیں گے اتنا زیادہ کما لیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، تمہارا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا. تم صدقہ کرو، اللہ تمہارے مال کو خود بخود بڑھا دے گا اور تمہیں 12 کیا 2 گھنٹوں کے اندر بھی اللہ چاہے تو بہت زیادہ مال دے سکتا ہے. ان الذین یرمون، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں، المحصنات پاک دامن، غافلات غافل، مؤمنات مومن، یعنی پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر جو تہمت لگاتے ہیں، لعنوا لعنت کر دی گئی ان کے اوپر، فی دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی. پاک دامن بھولی بھالی عورتوں کے اوپر تہمت لگانے والے کی سزا اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی ان پر لعنت کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہوگی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے کیا ہوگا؟ دردناک بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. یہ آیت دراصل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہی ہے. ہم نے پڑھا ہے نا کہ 11ویں آیت سے لے کر 20 آیت تک کس کے متعلق ہے؟ ساری حضرت عائشہ کے متعلق ہے. تو یہ آیت بھی حضرت عائشہ کے متعلق ہے. پاک دامن بھی تھی، بھولی بھالی بھی تھی، مومن بھی تھی. تو ان پر تہمت لگانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن ابی جیسے لوگ یا منافقین جنہوں نے سزا نہیں پائی ان کے لیے کیا ہے؟ لعنوا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان پر لعنت کر دی گئی اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر دیا. کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن بھی تھی، بھولی والی بھی تھی اور پاک دامن بھی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات میں انہی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کوئی ان آیات کی نزول کے بعد اگر کبھی کسی بھی موقع پر سیدہ عائشہ کو گالی دے گا یا آپ پر دوبارہ کبھی کوئی بہتان باندھے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کافر ہے. یعنی اب تو پتہ نہیں تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آئندہ اس طرح کی غلطی کوئی کرے گا تو وہ مومن کے درجے سے نکل کر کافر کے درجے میں شمار ہو جائے گا. وہ پھر مومن نہیں رہے گا کیونکہ وہ قرآن کا کیا ہے؟ مخالف. قرآن اسے کیا کہہ رہا ہے کہ آئندہ کسی پر تہمت نہیں لگانی. جب وہ کسی پر تہمت لگاتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ قرآن کے الٹ چلے گا. جب وہ قرآن کے الٹ چلے گا، مخالف چلے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر. کافر پہلے بنے کیسے تھے؟ سب سے پہلے قریش مکہ نے جن کو کافر کا لقب دیا گیا تھا وہ کیسے کافر بنے؟ انکار کر دیا تھا. اللہ رب العزت نے نبی کو نبی بنایا، نبی کا انکار کر دیا. قرآن نازل کیا تو اس کا انکار کر دیا. تو ان کو کیا لقب ملا؟ کافر. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو قرآن کی بات پر عمل نہیں کرے گا، اس کی مخالفت کرے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر. اور دوسری حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا، بے نمازی ہوگا، وہ بھی کیا ہوگا؟ کافر. مسلمان میں اور کافر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز. تو اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں آیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا جو زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرے گا تو میں اسے بھی قتل کر دوں گا، وہ بھی کافر کے زمرے میں چلا جائے گا. اب آپ دیکھیں قرآن کے کسی بھی حکم کو انکار کرنے والا کیا ہے؟ کافر. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پاک دامن بھولی بالی عورتوں کے اوپر اگر پھر آج کے بعد کسی نے تہمت لگائی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی کافر ہو جائے گا. جو مرتد ہو جائے، جو اسلام لانے کے بعد اسلام کے مخالف ہو جائے، مرتد کہا جاتا ہے. اگر وہ مرتد ہو جاتا ہے تو وہ واجب القتل ہے، اسے قتل کر دینا چاہیے. یعنی اسلام کا انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں اب کافر ہو گیا. کل ہی میں شاید پڑھ رہی تھی کہ ہماری کچھ مسلمان عورتیں
ہیں تو اداکارہ ہیں، گئی ہیں کسی باہر کے ملک میں، وہاں جا کے انہوں نے دعویٰ دائر کیا کہ ہم مسلمان نہیں کافر، یعنی وہ کیا ہو گئے؟ تکفیری گروہ، عقیدے میں کیا ہو گئی؟ خرابی، اسلام کا انکار کر دیا، اب وہ واجب القتل ہے، اگر انہیں حکومت قتل کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، یعنی جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ واجب القتل ہے، اور اس کو تکفیری گروہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایسا گروہ ہے جو انکار کر رہا ہے قرآن کا، اسلام کا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امت کی مومن عورتوں کے لیے یہ حکم رکھ دیا کہ آج کے بعد اگر تمام امہات المومنین یا عام عورتوں کے متعلق بھی کسی نے تہمت لگائی تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہی حکم نازل کر دیا کہ جو شخص کسی پاک دامن مسلمان عورت پر زنا کی تہمت لگائے گا جھوٹی، تو وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا، اور دنیا میں اس پر کیا کی جائے گی؟ حد جاری کی جائے گی۔ دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو گیا، یہ ایک سزا ہے۔ دوسری سزا کیا ہے؟ دنیا میں اس کے اوپر حد بھی نافذ کی جائے گی، اور اگر توبہ نہیں کرے گا تو آخرت میں اسے کہاں ڈال دیا جائے گا؟ جہنم میں۔ یہ تین عذاب بتائیں، پاک دامن بھولی بالی عورتوں کے اوپر تہمت لگانے والا حد نافذ کی جائے گی، دنیا اور آخرت میں اس کے اوپر لعنت ہے، اور توبہ نہ کرنے کی صورت میں جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ یوما، جس دن تشہدو گواہی دیں گے، علیہم ان کے اوپر، السنتہم ان کی زبانیں، و ایدیہم اور ان کے ہاتھ، و ارجلہم اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون جو کچھ کہ وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی یہ ایک انسان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ ایک انسان دنیا میں جن اعضاء کے ساتھ جو گناہ کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ اعضاء خود بول کر اس کے گناہ کا اعتراف کریں گے۔ اس کے بارے میں حدیث کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا، بتاؤ تم اپنے بارے میں کس کی گواہی لینا پسند کرتے ہو؟ وہ کہے گا، اللہ میں اپنی گواہی خود دوں گا، کسی کی گواہی میں نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، ٹھیک ہے، تمہاری گواہی تم ہی خود ہی دو گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اس کے مطابق بولنے سے محروم کر کے اپنے حکم کا پابند کر دے گا۔ اب میں اپنی زبان سے جو چاہوں بول سکتی ہوں نا، لیکن قیامت کے دن میں بولنا چاہوں گی جھوٹ، لیکن میری زبان کو جھوٹ بولنے سے منع کر کے کیا کہا جائے گا اس دن؟ زبان بھی گواہی دے گی، ہاتھ بھی گواہی دیں گے، پاؤں بھی گواہی دیں گے کہ اس نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ جو حدیث میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس حدیث کا مفہوم تو یہ ہے کہ اس کے جسم کے تمام اعضاء کو بولنے کی قوت دی جائے گی اور زبان کو خاموش کرا دیا جائے گا۔ ہر اعضاء خود بول کر بتائے گا کہ اس نے میرے ساتھ کون سا گناہ کیا۔ مثال کے طور پر ہاتھوں کے ساتھ آپ نے کون سا گناہ کیا؟ ہاں جی، چوری کر لینا ہاتھ کا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو ہاتھ کے ساتھ تھپڑ مار دینا، ذیت دینا، یہ بھی گناہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ اسی ہاتھ کے ساتھ میڈیا کا غلط استعمال کرنا، ٹھیک ہے، موبائل کا غلط استعمال کرنا، یہ ہاتھ ہی ہے نا، گواہی دے گا کہ اس نے کون کون سے بٹن کلک کیے تھے۔ ایک بٹن کلک کرنے پر ہم تو گناہ کی دلدل میں پھنس گئے، لیکن یہ بتائے گا کہ اس نے کتنی فلمیں دیکھی، کتنے ڈرامے دیکھے، کتنی گناہ والی باتیں دیکھی، یہ سارا کچھ ہاتھ بتائیں گے، آنکھیں بھی بتائیں گی، کان بھی بتائیں گے کہ کتنی غیبتیں سنی، کتنے جھوٹ سنے، کتنی لان تان والی باتیں سنی۔ ہر اعضاء خود بول کر بتائے گا کہ اس نے کتنے گناہ کس کے ساتھ کیا کیے۔ پاؤں خود بتائیں گے کہ کہاں بری محفلوں میں یہ چل کے گیا تھا یا اچھی محفلوں میں یہ چل کر گیا تھا، تو یہ پاؤں بھی گواہی دیں گے۔ تو یہاں اس آیت کے اندر تین چیزوں کا ذکر ہے کہ اس دن ایسے لوگوں کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے برے کرتوتوں کی گواہی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں کیا کرے گا؟ یومئذ یوفیہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن انہیں پورا بدلہ دے گا۔ دینہم الحق، جو انہوں نے دین کے معاملے میں حق باتوں کے متعلق جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا، وہ یعلمون، اور وہ جان لیں گے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، هو الحق المبین، وہی حق ہے اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں پر بتا دیا کہ ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، پورا ان کی بدعمالیوں کا سزا یا بدلہ ان کو دیا جائے گا. تب انہیں معلوم ہوگا کہ اللہ کی ذات برحق ہے، جو کہا ہے اس نے اس کو پورا کر کے اس نے دکھایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے محفوظ فرمائے. حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. یہ 7 کبیرہ گناہ ہیں جو بتائے جا رہے ہیں. اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اس جان کو ناحق قتل کرنا جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. ایک مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے مسلمان کو قتل کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر ہے کہ ناحق قتل کرنا، کہ اس کی کوئی زیادتی نہیں ہے، وہ حق قتل کرنے کے حق میں ہے ہی نہیں، لیکن آپ نے اس کو قتل کر دیا، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. سود کھانا، یتیم کا مال کھانا. دیکھیں سارا نظام، میں نے پہلے کہا نا معاشرے کا بگاڑ، سودی نظام. سود کے بغیر کچھ چل ہی نہیں رہا. سود دیتے ہیں تو کام ہوتا ہے. بیچارے اتنی محنتیں کر کے ڈگریاں لیتے ہیں، ڈگریاں لے کر جاب لینے جاتے ہیں، مل جاتی ہے جاب؟ نہیں ملتی. کیا لیتے ہیں؟ رشوت، سود، سارا کچھ ہی چل رہا ہے. پھر پرائز بانڈ کے اوپر سود. ٹھیک ہے، کئی چیزیں ہیں جن کے اوپر سود، یعنی کہ اللہ رب العزت نے جتنی رقم ہے اتنی رقم لینے کا حکم دیا ہے، اوپر جو لیں گے وہ کیا ہو جائے گا؟ سود. میں نے کسی کو قرض دیا 10 روپے، اسے کہا کہ 2 دن بعد دو گے تو 10 روپے ہوں گے، تیسرا دن شروع ہوگا تو ہر دن 1 روپیہ بڑھتا چلا جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جو قرضے میں ڈوبا ہوا ہے اس کی بھی وجہ یہی ہے. IMF نے کیا کیا ہوا؟ قرضہ تو دیا تھا لیکن قرضے کی لمٹ رکھی تھی. لمٹ رکھنے کی وجہ سے اس لمٹ میں نہ دے سکے تو پھر کیا ہوا؟ قرضہ ہر دن بڑھتا چلا گیا. اب جو اصل رقم تھی وہ دے چکا ہے پاکستان. اصل رقم پاکستان نے دے دی ہے، اب باقی کیا رہ گیا؟ سود. اللہ تعالیٰ سود کے بارے میں ہم سورہ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج کے بعد جتنے بھی سود ہیں سب کیا کر دو؟ معاف کر دو، ختم کر دو. تو یہ پاکستانی نظام اسلامی نظام بن گیا تو پاکستان کے سر پر کوئی 1 روپیہ بھی قرضہ نہیں رہے گا. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ ختم ہو جائے گا. اگر ہم پاور والے بن جائیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اصل رقم آپ کو دے دی، اب یہ جو اضافی ہے یہ تو سود ہے، یہ ہم نہیں دے سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سودی نظام سے بھی منع کیا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. بہت مجبور ہو کر بینک میں جا کر رقم لیتے ہیں، بینک سے رقم لے کے آتے ہیں تو پھر اس کے اوپر بھی سود دینا پڑتا ہے. پچھلے دنوں ایک عورت مجھے کہہ رہی تھی 15,000 میں نے لیے تھے، اب وہ سود کی صورت میں 75,000 ہو گیا. بتائیں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو جب ہمارا نظام اسلامی نہیں ہے، معاشرے میں بگاڑ ہے، تو ہر بندہ پریشان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کبیرہ گناہ میں رکھ دیا. اسی طرح یتیم کا مال کھانا. چھوٹا سا بچہ ہے، یتیم ہو گیا، اس کے پاس دولت اس کے باپ کی طرف سے بہت زیادہ ہے، اس کے بڑے ہونے سے پہلے اس کا مال کھا جانا، ہڑپ کر جانا کہ یہ بڑا ہو اسے کہے تمہارا تو کوئی مال ہی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی کبیرہ گناہوں میں شمار کر دیا. میدان جنگ میں جہاد کرنے کی بجائے پیٹھ دکھانا، منہ موڑ کر چلے جانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. پاک دامن بھولی والی معصوم مومن عورت پر تہمت لگانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. پاک دامن بھولی بالی عورتوں پر تہمت لگانا. الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں. والخبیثون للخبیثات، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں. والطیبات للطیبین،
پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت عبداللہ بن ابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں۔ الخبیثات سے مراد گندی سوچ والے، گندے کام کرنے والے، گندے لوگ انہیں کہا گیا ہے جن کی سوچ، جن کا تعلق اسلام کے ساتھ اتنا خاص نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہا ہے؟ خبیث۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ آپس میں بات چیت میں گالی گلوچ میں لفظ کہہ دیتے ہیں فلاں بڑا خبیث ہے، تو ہم کس بیس پہ اسے کہہ رہے تھے؟ اس کی کسی گندی بات کے اوپر، گندی سوچ کے اوپر۔ تو یہ سوچ رکھنا کہ فلاں نے زنا کیا ہے، فلاں نے تہمت لگائی، اس کے اوپر تہمت لگا دینا، یا فلاں کے بارے میں برا سوچنا، یہ کن کا کام ہے؟ خبیث لوگوں کا کام ہے، طیب لوگوں کا کام نہیں ہے۔ خبیث کون ہے؟ منافق ہے، اور طیب کا تعلق کس سے ہے؟ مومن کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اپنی سوچ کو چیک کریں کہ ہماری سوچ میں یہ تو نہیں آتا فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، تو ہم کیا فلاں فلاں کے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ گندی سوچ ہے۔ میرا کیا تعلق رکھتا ہے کہ میں لوگوں کے بارے میں سوچوں؟ سب سے پہلے تو میں اپنے بارے میں سوچوں، میرا کیا بنے گا؟ میں ابھی مر گئی، میرا کیا بنے گا؟ جب بھی کسی ڈیتھ پر جایا کریں، ڈیتھ میں وہ بندہ جس چارپائی کے اوپر لیٹا ہوتا ہے، صرف اس کے اوپر افسوس نہیں کر دیں، بلکہ اپنے آپ کو اس چارپائی پہ رکھ کے سوچا کریں کہ آج یہ اس پہ ہے، کل میں بھی اس جگہ پر ہوں گا، پھر میرے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ اس کی یعنی مرنے والے کی مرنے پر جا کر تعزیت کرنے کے ساتھ ساتھ عبرت لینی ہوتی ہے، نصیحت لینی ہوتی ہے کہ آج یہ اس جگہ پر ہے تو میں بھی تو بھی آ سکتا ہوں۔ میرے پاس کیا ہے اللہ کو دینے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ کیا میرے پاس اتنی نیکیاں ہیں کہ اگر میں اس سٹیج پہ آتا ہوں تو جنت مجھے مل جائے گی؟ کسی بھی وقت مرنا تو ضرور ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آخر اس دنیا سے ناتا تعلق ٹوٹ ہی جائے گا۔ اور جب تعلق ٹوٹے گا تو کیا میں خبیث لوگوں میں رہوں گی یا طیب لوگوں میں رہوں گی؟ میری سوچ کیسی ہے؟ میرا اٹھنا بیٹھنا کن میں ہے؟ میری سوچ میں کیا ہے؟ اسلام ہے یا میری سوچ میں دنیا داری ہے؟ اگر میں سوچتی ہوں، ہر وقت یہ سوچتی رہوں کہ آئے میں نے فیشن کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو نت نئے سوٹوں کے ساتھ، نت نئے فیشن کے ساتھ، میک اپ کے ساتھ، اپنی پارلر میں مینٹین کے ساتھ، اپنے آپ کو ہر وقت میں اسی طرح سوچتی رہوں، تو یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ کیا حضرت عائشہ نے یہ کام کیا تھا؟ حضرت فاطمہ نے کیا تھا؟ حضرت خدیجہ نے کیا تھا؟ نہیں۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ گندی عورتیں، اداکاراؤں کے نام سے، طوائفہ کے نام سے جن کو بلایا جاتا ہے، یہ کام تو ان کا ہے۔ وہی پہنتی ہے نا گندے کپڑے، چھوٹے کپڑے، تنگ کپڑے، فیشن، پارلر پہ جانا، مینٹین کرنا، فیشل تھریڈنگ کرنا، ہر وقت اپنے جسم، اپنے چہرے کو مینٹین میں لگائے رکھنا، یہ کن لوگوں کی سوچ ہے؟ گندے لوگوں کی سوچ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر وقت دوسروں کو لبھانے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں، مائل کرنے کے لیے، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اگر وہ اداکار مینٹین کر کے سامنے نہ آئے تو لوگ اس کی طرف مائل کیسے ہوں؟ اب میں اس کو دیکھ کر میں بھی ویسے بن جاؤں، وہ تو گندی سوچ والی ہے، وہ تو خبیث سوچ والی ہے، تو اگر میں بھی ویسے بن جاتی ہوں، میں بھی خبیث، میں بھی گندی سوچ والی۔ میری سوچ کیا ہونی چاہیے؟ مطہرہ، پاک، پاکیزہ۔ کیسی سوچ کہ ہر وقت مجھے فکر کس چیز کی ہو؟ اپنی آخرت کی، اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا کے معاملے سے کٹ آف رکھو۔ کوئی ضروری کام ہے، کسی سے ملنا ملانا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ضروری کام نہیں ہے، ضروری ملنا ملانا نہیں ہے تو اپنے آپ کو کس میں وقف کر دوں؟ اللہ کی اطاعت میں، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ لو۔ صبح کے صرف صبح کے ٹائم نہیں پڑھنا، بلکہ جب بھی فری ہو کیا کریں؟ قرآن کی تلاوت کریں۔ میں نے آپ کو دروس میں بتایا ہوا ہے کہ وہ عورت جس کا کچن میں بھی قرآن تھا، جس کا لان میں بھی قرآن تھا، جس کا ڈرائنگ روم میں بھی قرآن تھا، یعنی ہر جگہ پہ اس نے قرآن کیوں رکھا ہوا تھا؟ جہاں بھی بیٹھوں فارغ وقت میسر آئے تو یہ نہ ہو کہ جاؤں اچھا اٹھاؤں، سستی کا مظاہرہ ہو جائے، قریب ہی پڑھاؤ، اٹھا کے پڑھنا شروع کر دو۔ اپنا تعلق اپنی آخرت کے ساتھ جوڑتے ہوئے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ لیں۔ ہمارے اٹھنے بیٹھتے ذکر و اذکار زبان پر ہوں،
تلاوت ہو، اذکار کا ساتھ ساتھ اللہ کی رضامندی والے کام کرنے والے ہوں، تاکہ ابھی اگر مجھے موت آ جائے تو میں خوش ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے نیکیاں کرنے کی توفیق دے دی۔ جب انسان کے پاس نیکیاں نہ ہوں، جب انسان اللہ کی رضامندی والے کام نہ کرے، پھر اسے مرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہائے میں کیوں بھی مروں، میرے پاس ہے ہی کیا۔ جس کی تیاری ہو اس کو مرنے سے کوئی تعلق ڈر خوف نہیں ہے۔ اس کی مثال عام ایگزامر کی لے لیں۔ بچہ سارا سال پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کو سب کچھ تیار ہے، تو ایگزامینیشن میں اسے کوئی ڈر خوف نہیں ہے، اسے پتہ ہے سب کچھ مجھے آتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور جس نے سارا سال ضائع کر دیا، ساری زندگی ضائع کر دی، آخری وقت نزاع کا قریب ہے، اب وہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہے، سمجھے نزاع کا وقت ہے، فرشتے آ چکے ہیں، تو یہ ایگزامینیشن ہال ہے، آپ کا امتحان گاہ ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، اب میں اللہ کے پاس ملاقات کیسے کروں گا؟ پھر آپ کو مرتے ہوئے کیا آئے گا؟ خوف آئے گا، ڈر آئے گا۔ تو ایک انسان کی اگر تیاری مکمل ہو تو وہ کبھی ڈرتا نہیں ہے۔ آپ کو کسی کے فنکشن پہ بلایا گیا، فنکشن پہ جانے کے لیے آپ کے پاس ساری تیاری ہے، آپ کہیں گے میں تو ضرور جاؤں گی۔ اگر آپ کی تیاری نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ ایسا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں جاتی، میرے پاس ایسا نہیں ہے، نہیں رہنے دیں، اس سے بہتر ہے نہ ہی جائیں تو بہتر ہے۔ تو اللہ کے پاس جانے کے لیے جانا نہ جانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بلائے گا تو جانا ہی پڑے گا، اور تیاری ہے یا نہیں ہے یہ تو مجھے چیک کرنا ہے نا، یہ تو مجھے اپنا محاسبہ کرنا ہے نا، اپنا احتساب مجھے ہی کرنا ہے نا کہ قرآن و سنت کے مطابق میں چل رہی ہوں یا نہیں چل رہی۔ اگر میں اپنا احتساب نہیں کرتی، اگر میں اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق نہیں چلاتی تو پھر میرے لیے مشکل ہے۔ ایک انسان کا دین اسلام پر عمل کرنا مشکل کیوں ہے اس کے لیے؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خواہشوں پر چلانا شروع کر دیا۔ اگر آپ دین اسلام کو دیکھیں الگ سے، اپنی زندگی، اپنے خاندان، اپنے رسم و روایات سے ہٹ کر دیکھیں تو آپ کو دین اسلام کیسا لگتا ہے؟ بالکل آسان ہے نا؟ شادی کتنی سادگی سے، مرنا کتنا آسان ہے، دین پر عمل کرنا کتنا آسان ہے۔ لیکن جب ایک انسان خواہشوں پر چلتے ہوئے پھر دین اسلام کی طرف آتا ہے تو اس کا دین اسلام کی طرف آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی خواہشیں اس کی آر بنتی جا رہی ہوتی ہیں۔ ہائے اب میں یہ کیسے چھوڑ دوں، ہائے اب میں اپنا فیشن کیسے چھوڑوں، اپنا سنگار کیسے چھوڑوں، اپنا یہ معاملہ کیسے چھوڑوں، نہیں مجھے دین پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے، پردہ کرنا مجھے مشکل لگتا ہے، آئی برو چھوڑنا مجھے مشکل لگتا ہے، چہرے کی مینٹین کرنا مجھے مشکل لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا کے اسی کے مطابق چلنا جو شروع کر دیا۔ ورنہ دین کتنا سادہ ہے، دین کتنا آسان ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کے دور میں جب صحابہ کی شادی ہوتی تھی تو میں پڑھ کے آپ کو میں نے شاید پہلے بھی بتایا ہوگا کہ شادی کر کے آتے، صبح گلی میں جو گزرتا تھا اس کو دعوت دیتے، آؤ میرے گھر ولیمہ ہے، دعوت کھا جاؤ۔ کیا خرچہ ہوا؟ کوئی خرچہ ہوا؟ ہمیں پتا ہے کہ فلاں کے ولیمے پہ جانا ہے، پہلے سوٹ، پھر جوتا، پھر جولی، پھر میں پارلر کے اوپر جا کے تیار ہونا، کتنی خرافات کرتے ہیں۔ تو کیسے تھے؟ باہر گزرنے والے لوگوں کو دعوت دے دیتے تھے اور وہ آ کر خاموشی سے پھٹے ہوئے کپڑے، پیون لگے ہوئے کپڑے، بالکل کہ چادر کے اندر، ایک چادر میں زندگی بسر کرنے والا آ کر دعوت ولیمہ کھایا اور چلے گئے۔ کیا پیسے دینا، کیا ان کے اوپر پیسوں کو وصول کرنا کیا مشکل ہے؟ آج میرے پاس پیسہ نہیں، میں فلاں کی شادی اٹینڈ ہی نہیں کر سکتی، اس نے میرے موقع پر اتنے پیسے دیے تھے، اس کو رسم ندر کہتے ہیں۔ تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام نے بڑا سادہ دین دیا، بڑی سادگی انداز میں۔ شادی کیسے ہوتی ہے؟ مسجد میں آ جائیں، نکاح پڑھائیں، مٹھائی کھلائیں اور دلہا دلہن کو رخصت کر لیں، بات ہی ختم۔ کھجور کھلائیں، رخصت کر لیں، ستو پلائیں، رخصت کر لیں۔ کیا اتنا لمبا چوڑا پروسیسر اسلام نے نہیں دیا؟ اب جب ہم اپنی خواہشوں پر چلے تب اسلام پر عمل کرنا ہمیں مشکل لگ گیا ہے نا، مشکل۔ اب ورنہ دیکھیں تو کتنا آسان ہے۔ 4 سال لگا کر محنت کر کے پیسہ کما کر ایک شادی 2 دن کے اوپر پیسہ ختم۔ 4 سال دن رات ایک کر کے کمایا، 6 سال دن رات ایک کر کے کمایا، پھر جا کر ایک شادی ہوئی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو اتنا آسان بنایا تھا خواہشوں کے پیچھے چلنے کی وجہ سے ہمارا یہ دین، ہمارا یہ اسلام ہمارے لیے مشکل بن گیا۔
تو یہ سارے لوگ جو کہ ہم جن کو دیکھ کر اپنا زندگی کا مینٹین بنا لیا ہے کہ اٹھنا ایسے ہے، بیٹھنا ایسے ہے، کھانا ایسے ہے، چلنا ایسے ہے، پینا ایسے ہے، کپڑے ایسے پہننے ہیں، فنکشن ایسے کرنے ہیں، یہ سارے کن لوگوں سے ہم لے رہے ہیں؟ خبیث لوگوں سے، گندی لوگوں سے۔ ایک وقت تھا طائفہ کو گندی نظروں سے دیکھا جاتا تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ مایوس سمجھا جاتا تھا، اور آج ایک وقت ہے کہ میری بیٹی خود طوائف بن جاتی ہے تو میں کیا سمجھتی ہوں؟ جب تک ناچیں گے نہیں تب تک شادی کیسے ہوگی؟ بیٹی بھی ناچے گی، ماں بھی ناچے گی، بھائی کی بہن ہے وہ بھی ناچے گی، پھر جا کے شادی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہم لوگوں نے خبیث لوگوں سے خبیث چیزیں لے لی ہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اپنی سوچ کو اگر مومن ہو تو خباثت سے بچا لو۔ یہ ساری خباثتیں، یہ گندی سوچ ہے، یہ گندے طریقے ہیں۔ اب دیکھیں کون سا اداکار جنت میں جائے گا؟ کون سا نمازی ہے وہ؟ کون سا دین پہ عمل کرنے والا ہے؟ وہ تو گندا ہی ہے نا۔ چار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا، کبھی ایک مرد کے ساتھ ایک عورت بیٹھی ہے، کبھی دوسرے کے گلے میں بازو ڈال رہی ہے، کبھی تیسرے کے ساتھ پیار کر رہی ہے۔ وہ اچھی ہوتی ہے کیا؟ کیا وہ اچھے مرد ہیں؟ نہیں ہے نا۔ آج ایک کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے ڈرامے میں، کل دوسرے کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ آج ایک کے ساتھ بیڈ پہ سوئی ہوئی ہے، کل دوسری کے ساتھ بیڈ پہ سوئی ہوئی ہے۔ یہ ساری کون ہے؟ خبیث عورتیں، خبیث مرد۔ اگر میں بھی ان کو فالو کر رہی ہوں تو پھر میں بھی کون ہو گئی؟ خبیث۔ خبیث لوگوں، گندے لوگ، گندی سوچ رکھنے والوں کا حلقہ احباب کیا ہوتا ہے؟ سوسائٹی کیسی ہوتی ہے؟ صحبت کیسی ہوتی ہے؟ کیا وہ مومن لوگوں میں بیٹھتے ہیں؟ نہیں، وہ اپنے ہی جیسے لوگوں کو دوست بنانا پسند کرتے ہیں۔ فیملی میں ایک ممبر دیندار ہے اور 4 ممبر دیندار نہیں ہے۔ جو 4 دیندار نہیں ہیں وہ دیندار کے گھر میں آنا جانا انہیں اچھا نہیں لگتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں جا کر انہیں دین پہ عمل کرنا پڑے گا، یا ادھر جا کر ان کو دین کے بارے میں باتیں سننی پڑیں گی۔ سو اس سے بہتر ہے اس گھر میں جانا ہی نہیں ہے۔ اب گندے لوگوں کی سوسائٹی کیا ہے؟ گندے ہی لوگ۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے عبداللہ بن ابی، تو گندی سوچ والا تھا، تو خبیث تھا، تیری بیوی تو گندی سوچ والی خبیث ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے نبی کی بیوی خبیث نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی کیا ہے؟ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ۔ اللہ کے نبی کی بیوی بھی طیب ہے اور اللہ کے نبی بھی طیب ہے۔ جو خود طیب ہے اللہ اس کو بیوی بھی طیب ہی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے سامنے ہے، کیسے تھے؟ صادق، امین، اخلاق کے اچھے، ساری باتیں تمہارے سامنے ہیں کہ وہ کبھی بھی خبیث لوگوں والے کام نہیں کیے، جھوٹ، غیبت، ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا۔ تو ان کی بیوی زنا کرنے والے کام کیسے کر سکتی؟ تہمت لگا رہے ہو تو یاد رکھو اللہ کے نبی جیسے ہیں ان کو بیوی بھی ویسے ہی ملے گی۔ اور اس بیوی کے بارے میں کیا آتا ہے؟ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت باقی تمام کھانوں پر۔ سرید ایک ایسا کھانا ہے جو بچے بھی کھا لیتے ہیں، بوڑھے بھی کھا لیتے ہیں، مریض بھی کھا لیتے ہیں اور نوجوان بھی کھا لیتے ہیں۔ کیسا کھانا ہے سرید؟ شوربے کے اندر روٹی کو بھگو کر کھانا۔ اچھا لگتا ہے نا سب کو، بچہ بھی کھا لیتا ہے، بچے کو لیے نرم غذا ہے، بوڑھا بھی کھا لیتا ہے، نوجوان بھی کبھی بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں دل کر رہا ہے بالکل بھگو کر روٹی کھائے، مزہ آتا ہے کھاتے ہوئے۔ تو یہ سرید ایک ایسا کھانا ہے جس کو باقی کھانوں پر فضیلت ہے۔ تو اسی طرح تمام لوگوں کی، تمام امت کی عورتوں کو اکٹھا کر لو تو حضرت عائشہ کی تمام عورتوں پر فضیلت ایسی ہے جیسے اس کھانوں میں سرید کی فضیلت ہے۔ تو وہ کیسے ناپاک ہو سکتی ہیں؟ وہ کیسے ان کے اوپر تہمت لگائی جا سکتی ہے؟ وہ تو پاکیزہ تھی اور وہ پاکیزہ کی پاک مرد کی بیوی تھی۔ دوسری حدیث میں آتا ہے سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میں نے تم کو 2 بار خواب میں دیکھا۔ کتنی بار دیکھا؟ 2 بار خواب میں دیکھا۔ ایک شخص ایک ریشمی کپڑے میں تم کو اٹھائے ہوئے تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ تمہاری بیوی ہے، یعنی نکاح سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی تصویر دکھائی تھی اور کیا کہا تھا اس شخص کے ساتھ کہ یہ تمہاری بیوی ہے. میں نے کپڑا کھول کر جو دیکھا تو تم تھی، یعنی کہ میں نے دیکھا تو وہ تم ہی تھی. میں نے اپنے دل میں کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ اسے ضرور پورا کرے گا. ایک نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ ضرور پورا ہوگا، اور واقعتاً پورا ہو گیا. دوسری حدیث میں آتا ہے سیدہ عائشہ اپنی فضیلت میں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں دریافت فرماتے تھے آج مجھے کس کے ہاں ٹھہرنا ہے. بیماری کے دن تھے، نکاہٹ تھی، کمزوری تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے، غش آ جاتی تھی، ہوش آتا پوچھتے، دن کے بعد پوچھتے آج کس کے ہاں ٹھہرنے کی باری ہے، کیونکہ ہر دن ایک بیوی کو دیا کرتے تھے. جب وہ بار بار پوچھتے تھے تو کہ مجھے کس کے ہاں قیام کرنا ہے تو یہ خیال کرتے کہ ابھی عائشہ کے ہاں میری باری آنے میں دیر ہے. پھر میری باری کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا لیا اس حالت میں کہ آپ کا سر میرے سینے پر اور میری ہنسلی کے درمیان تھا، یعنی میری گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا ہوا تھا اور میری ہنسلی کی ہڈی اور میرے سینے کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا. یہ میری فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی نے میری گود میں وفات پائی. اور پھر ایک اور فضیلت ایک اور حدیث میں آتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھا تو میں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں. بے ہوشی کی وجہ سے، غش کی وجہ سے وہ مسواک کو چبا نہیں سکتے تھے. میں نے مسواک کو چبا کر نرم کیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دیا. یعنی آخری وقت میں میرا لعان جو ہے نبی کریم یعنی دہن مبارک جو ہے، جو تھوک جسے بولا جاتا ہے، لعاب جسے کہا جاتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے مل گیا. یہ بھی میری فضیلت ہے. تو ایسی عورت کے بارے میں تہمت کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ ایسی عورت غلط کام کیسے کر سکتی ہے؟ تو پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں. اپنی سوچ کو آج ہی ہم اچھا بنا لیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے زوج ہمیں اچھے ملیں گے. آپ پاکیزہ سوچ والے بن جائیں، آپ کو پاکیزہ سوچ والے مرد ملیں گے. اگر آپ پاکیزہ سوچ والے نہیں ہیں تو آپ کو پاکیزہ سوچ والے مرد بھی نہیں ملیں گے. اگر ایک ایسا مرد جو خود تو پاکیزہ ہے لیکن اس کی بیوی بائی چانس شادی ہو جاتی ہے، بیوی پاکیزہ سوچ والی نہیں ہے، بیوی دوسرے سوچ میں، تو ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ خوشحالی کے باعث زندگی نہیں گزرتی. کیسے گزرتی ہے؟ کمپرومائز والی زندگی. کبھی بچوں کی وجہ سے کمپرومائز کر رہے ہیں، کبھی طلاق نہ لینے کی وجہ سے کمپرومائز کر رہے ہیں کہ اب میں کہاں جاؤں گی طلاق لے کے. یعنی ان کی زندگی میں خوشحالی نہیں ہوتی، میاں بیوی میں ہنس پیار محبت نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ دو ڈیفرنٹ سوچ کے مالک کے لوگ کبھی بھی اکٹھے ایک جیسی زندگی بسر نہیں کر سکتے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، پاکیزہ مرد طیب مرد طیب عورتوں کے لیے. تو پاکیزہ لوگوں کی سوسائٹی کیسے ہوگی، صحبت کیسی ہوگی؟ پاکیزہ لوگوں کے ساتھ ہی. مومن کن لوگوں میں اٹھا بیٹھے گا؟ جو اپنے جیسے اس کے لوگ ہوں گے. وہ ایسے لوگوں میں نہیں بیٹھے گا جہاں غیبت ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، لعن طعن ہوتا ہے، دنیاوی باتیں ہوتی ہیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے. وہ ایسے لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا. وہ کن لوگوں میں بیٹھنا پسند کرتا ہے؟ جہاں حدیث کی باتیں ہوں، جہاں دین کی باتیں ہوں، جہاں ایمان کو تازہ کرنے والی باتیں ہوں، وہ ان لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ بڑا خوش ہے کہ میری جو ارد گرد لوگ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی میرا اٹھنا بیٹھنا بہت سے لوگوں میں. یہ فخر نہیں ہے. فخر تو اس بات کے اوپر ہے کہ اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں میں ہے، چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہیں ہے، تو اس بات پر فخر کریں کہ الحمدللہ میری صحبت، میرا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ بنا دے، پاکیزہ سوچ والا بنا دے، پاکیزہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بنا دے. ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے جہاں غیبتیں، چگلیاں، جھوٹ، لعن طعن، یا فیشن، یا اداکاروں کی باتیں، یا ڈراموں فلموں کی باتیں، یا دنیا کے نت نئے فیشنوں کی باتیں. ایسی محفلوں سے اپنے آپ کو گریز کر لیں
کیوں؟ کیونکہ آپ پاکیزہ سوچ والی بن کر جنت کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. جنت حاصل کرنے کے لیے اچھی سوچ، پوزیٹو سوچ اور پاکیزہ سوچ کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ اس سے بری کیے ہوئے ہیں جو وہ کہتے ہیں. یعنی صفوان بن معطل اور حضرت عائشہ صدیقہ دونوں کون تھے؟ پاکیزہ سوچ والے تھے. تو یہ لوگ بڑی ہیں اس بات سے جو یہ منافق یا دوسرے لوگ مل کر کہہ رہے تھے. مبرؤون بذات، بڑی عظمہ، وہ ایسی باتوں کے حقدار ہی نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ پاکیزہ سوچ والے تھے، اچھی سوچ والے تھے. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے تو اللہ کے پاس بخشش بھی تھی اور رزق بھی باکرامت ہے. کن لوگوں کے لیے؟ طیب لوگوں کے لیے. اگر ہم بھی اللہ رب العزت سے بخشش پانا چاہتے ہیں، اللہ سے رزق باکرامت پانا چاہتے ہیں، عزت والی روٹی لینا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو کیا بنا لیں؟ طیب بنا لیں، پاکیزہ بنا لیں، اچھی سوچ کا مالک بنا لیں. تو انشاءاللہ العزیز پھر ہم بھی ایسے بن گئے تو دنیا بھی ہماری کامیاب ہے اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہوگی. حضرت عائشہ کی فضیلت میں ایک اور حدیث ہے. عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عائشہ، یہ جبرائیل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. تو میں نے جواب دیا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اگر جبرائیل آ کر سلام دے رہے ہیں تو کوئی عام شخصیت تو نہیں ہے. حضرت خدیجہ کو بھی سلام دیا تھا، حضرت عائشہ کو بھی سلام دے رہے ہیں. تو یہاں پر بھی ان کی پاکیزگی، ان کی طیب، ان کا مومن ہونا ظاہر کرتا ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفہ بھیجنے کے لیے میری باری کا انتظار کرتے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر ہوتے اس دن لوگ زیادہ ہدیہ تحفہ بھیجا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ اللہ کے نبی پیاری بیوی کے پاس ہوں تو تب ہم تحفہ بھیجیں. جیسے محبت کرنے والے لوگوں کو ہوتا ہے کہ مجھے اس سے پیار ہے، محبت ہے، انس ہے، تو میں اس کو تحفہ دوں. تو نبی کو جس سے انس ہوتا تھا اسی کے گھر میں جب ہوتے تھے تو تب وہ تحفہ بھیجتے تھے. اس سے غرض یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں. یعنی جب کوئی تحفہ حضرت عائشہ کے گھر آئے گا، اس کے ساتھ مل کر بیٹھ کے کھائیں گے تو خوشی کا سما اور بھی بن جائے گا. تو یہ فضیلت بھی کہتی ہیں مجھے ہی ملی تھی. تو اس لحاظ سے حضرت عائشہ صدیقہ کی فضیلت تمام کھانوں کے اوپر سری جیسی ہو گئی. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.